اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اور اعلیٰ ضعف جوان مرد لوگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح کی بے وفائی اور بے مروتی عصر حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ سے برتی ہے وہ ایسی دردناک اور الم انگیز ہے، تاریخ عہد وفا اور روداد جور و جفا میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اس کی حفاظت و خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ ان کا اولین فرض ہے، لیکن ان کا تعلق اب اس سے اتنا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے اور آدھے جاگتے سن لیں۔ بس اتنا کافی ہے، اس سے آگے نہ کبھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ کبھی اس سانحے کا احساس ہوتا ہے جو ان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود و مغضوب ترین قوم یہود نہ صرف ارض فلسطین پر تسلط جما چکی ہے اور باہر کے مسلمانوں کا یہاں داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے گرد ان کی کئی قسم کی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس منصوبہ بندی سے یہودیوں کی پیش قدمی اور حالات پر گرفت مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کا مسلمان حکمران مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خاکم مدم میری منہ میں خاک، کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب صہیونی ریاست کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر یہودی عبادت گاہ قرار دے دیں۔ آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت گرم جوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسرا و معراج کے سنگم مسجد اقصیٰ کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اس وقت مسجد اقصیٰ پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرہ ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطبہ واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس رات کی فضیلت سناتے سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو شب غم چھائی ہے اس کی صبح کب اور کیسے ہوگی، اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ اس کے اندھیرے کو کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو کر یروشلم سے باہر ابو دیس نامی گاؤں کو مقدس مان لیں۔ اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے رہبروں اور رہنماؤں کو اس کا علم ہے، نہ اس کے توڑ کے لیے کچھ کرنے کا شعور۔ یہودیوں نے فلسطین کے حدود کو مسلمانان عالم کے لیے مکمل طور سے سیل کر دیا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ گو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حرم قدسی کے مقام پر ہیکل سلیمان کی تعمیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا کسی کو ادراک ہے۔ نہ گولیوں کا مقابلہ پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیلوں سے کرنے والے فلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس۔ اس عالم میں مسجد اقصیٰ پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہارے غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شعائر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ و عیدین میں شرکت اور شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔
جس نے یہ سب کچھ کر لیا اس سے قیامت مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا، نہ بے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر اس سے پوچھ ہوگی، نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، اور نہ روتی چلاتی ماؤں بہنوں اور سسکتے کراہتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کی شرعی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور اس دفعہ صہیونی دجالی فوجوں نے تو حد ہی کر دی ہے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والا معرکہ ارض فلسطین پر آج 6 مہینے میں داخل ہو رہا ہے، اور فلسطینی مجاہدین جو گنتی کے برابر ہیں، قلیل تعداد میں ان دجالی قوتوں کے سامنے بنیان منصوب کی طرح کھڑے ہیں۔ 7 اکتوبر سے پیش آنے والے واقعے اور جنگ نے اہل اسلام مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور امت مسلمہ کو بتا دیا ہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی داد رسی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی زبانی مذاکرات یا کلامی مباحث سے نہیں، جہاد کے ذریعے شہادت کے راستے سے ہوگی۔ اس کے لیے نہ امریکہ کی طرف دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ بیان بازی یا مطالبہ سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے اور ان کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والا معرکہ ارض فلسطین، جس میں تقریباً 31,000 فلسطینی مجاہدین، فلسطینی مسلمان، جن میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، ضعیف مسلمان بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنی جان القدس کی خاطر اللہ کے حوالے کر دی، اور 72,000 کے قریب تقریباً زخمی ہو چکے ہیں۔ 90% غزہ کی پٹی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی آج فلسطین میں جائے پناہ ہے، اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ بھوک سے بچے بلبلاتے ہوئے، روتے ہوئے اپنے والدین کے سامنے شہادت کا تمغہ لیتے ہوئے اپنی جان آفرین کر رہے ہیں۔ صبر و استقامت کے جو واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے تھے صحابہ کے بارے میں، آج وہی مثالیں، آج وہی واقعات ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ صبر و استقامت کا پہاڑ ایک فلسطینی مسلمان جن کے آگے 4 بچوں کی لاشیں اور ایک بیوی کی لاش پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا صبر دیکھیں اور ان کی استقامت دیکھیں کہ ان کی زبان پر اس حال میں بھی لفظ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری صرف فلسطینی باشندوں پر نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص پر ہے جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 57 اسلامی ممالک فلسطینی مجاہدین سے شانہ بشانہ لڑتے، کیونکہ مسجد اقصیٰ بحیثیت مسلمان تمام امت مسلمہ کا قبلہ سابقہ ہے اور سرزمین انبیاء ہے۔ اس حوالے سے تمام امت مسلمہ پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔ عوام تو مظاہرہ اور احتجاج کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ حکمران ہیں، لیکن وائے افسوس وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جبر و ستم کی حدوں سے گزر گیا ہے، اور اب حکمرانوں کی طرف سے مؤثر آواز اٹھائے بغیر اس کو لگام دینی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے خوف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔
کہ کہیں دنیا کی واحد سپر پاور اپنے پالے ہوئے جنگلی سور کے خلاف بولنے پر ناراض ہو کر ان کے اقتدار کے خلاف سازشیں نہ شروع کر دے۔ لیکن قسم بخدائے بزرگوں برتر، اس سنگین ظلم پر خاموشی اتنا سخت گناہ اور خدا تعالیٰ کی ایسی شدید ناراضگی کا سبب ہے کہ امریکہ آپ کے اقتدار کا حامی ہو یا مخالف، اس بے حسی کے جرم پر قدرت کی گرفت اس دنیا میں ہی ہو کر رہے گی، اور امریکہ کی مخالفت سے خدا کی پناہ پکڑی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جائے بنا بھی نہیں ملے گی۔ کاش آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جو تاریخ کا رخ موڑ سکے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلم امہ پانچ ہو چکی ہے۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم نوجوانوں میں لہو و لعب کو رواج دینے کی بجائے مقاصد عالیہ کے حصول کی فکر پیدا کی جائے، انہیں فسق و فجور کے رجحانات سے بچا کر جہاد کے ذوق و شہادت کے شوق سے آشنا کیا جائے، ان میں فحاشی و بے راہ روی کے جراثیم کے پھیلاؤ کی روک تھام کر کے ایثار و تقویٰ کا جوہر پیدا کیا جائے۔ بخدا آج ایوبی کے کتنے فرزند ہیں جو اس کے جانشین بن سکتے ہیں، لیکن انہیں مردار دنیا کا طالب اور عیش پرستی کا دلدادہ بنایا گیا ہے۔ کتنے ہی مسلم نوجوان ایسے ہیں جو اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کریں تو مسجد اقصیٰ کی جنت گم گشتہ مسلمانوں کو واپس دلا سکتے ہیں، لیکن انہیں عزت و شہادت کے راستے سے ہٹا کر بے مقصد کھیل تفریح اور فضول مشغولیات میں لگا دیا گیا ہے۔ اے ایوبی کے فرزندوں، اپنے مقام و ذمہ داریوں کو پہچانو، مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا سے آنے والی صداؤں کو سنو اور بدبخت یہودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ جیسے یہ دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، کل قبر بھی ایسی تنگ نہ ہو جائے کہ زمین ہماری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اے مسجد اقصیٰ، تجھے عزت بخشنے والے کی قسم، تیرے بیٹے تجھے وارگزار کرانے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے۔ اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی باڑ ضرور تعمیر کریں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دیں گی۔